عالم کل جہان کل کائنات کی حمد و ثنا صرف اللہ آحد جو خالق دو جہان مالک کون و مکان ہے کے لیے مخصوص ہے۔ درود و سلام محمد اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے ہے۔ میں آغا جی سید اسد علی شاہ گیلانی فقیر من اللہ اپنا بیان قادیانی کون ہے سے متعلق پیش کرتا ہوں۔ نہ میں عالمانہ گفتگو کروں گا اور نہ ہی علمی بحث میں پڑھوں گا، نہ دنیاوی بات کروں گا اور نہ ہی منطق کا سہارا لوں گا، نہ فلسفہ جاڑوں گا اور نہ ہی عربی لغت کے ہیر پھیر میں پھنساؤں گا۔ سیدھی سیدھی اور صاف شفاف اور آسان لفظوں میں بات کروں گا۔ مرزا غلام احمد ایک شخصیت تھے، علمی اور عالمانہ قابلیت رکھتے تھے۔ مشترکہ جب ہند و پاکستان ایک تھا تو اس میں آج بھی ایک علاقہ موجود ہے قادیان، وہاں کے رہنے والے تھے۔ منطق، فلسفہ، لغت، صرف و نحو وغیرہ وغیرہ پر عبور تھا، مگر علم تو تھا لیکن فہم میں غلطی ان سے بہت بڑی سرزد ہو گئی۔ مرشد کی تربیت اور اخلاقیات سکھانے سے مرید ولی تو بن سکتا ہے، نبی اور رسول کے صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لیے جنت کی بشارت تو ہو سکتی ہے، مگر روئے زمین پر کوئی بھی ہستی یا شخصیت ایسی نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے جو کسی کو نبی یا رسول بنا سکے جب تک کہ اللہ آحد کا فیصلہ نہ آ جائے۔ تو کیوں نہ ہم دنیاوی باتوں میں الجھ جائیں اور مختلف باتوں اور منطق اور فلسفے اور لغت کی کہانیوں میں اپنے آپ کو الجھا دیں۔ تو اللہ آحد کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ میرا اللہ کیا فرماتا ہے۔ نہ ہی ہم نے عربی لغت دیکھنی ہے، نہ کتب حدیث کا سہارا ڈھونڈنا ہے، نہ ہی اقوال رجال کو سمجھنا ہے۔ ہم نے صرف کلام الہی، بیان الہی، قرآن حکیم، فرقان عظیم کو اللہ آحد کی لغت میں دیکھتے ہیں اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ آحد جس فصاحت اور بلاغت سے ارشاد فرماتا ہے وہ کیا ہے۔ قرآن جب شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد تو اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہر شک و شبہ سے پاک ہے، اس میں اب کوئی ابہام نہیں ہے۔ اب اس میں سیدھی سیدھی بات ہے اور تم لوگوں کو چاہیے کہ باتوں کو توڑ موڑ کر بیان نہ کرو، اپنے آپ سے لفظوں میں ہیر پھیر نہ پیدا کرو، میں نے جس طرح سمجھانا ہے اسی طرح سمجھ جاؤ۔ تو چلتے ہیں کہ اختلاف جماعت قادیان کا یہی ہے اور وہ ہے خاتم کا۔ انہوں نے اسی ایک لفظ کو لے کے بہت ہی الجھاؤ پیدا کر رکھا ہے، تو آج اس کو ایک بڑے پیار محبت سے میں آپ کو سیدھی زبان میں سمجھاتا ہوں۔ انہوں نے خاتم کو ایک شہرت یافتہ، مشہور یا افضل کے طور پہ لے لیا کہ یہ عرب کی لغت اور اس کی ڈکشنری میں یہ لفظ یہ معنی رکھتا ہے، مگر قرآن کے اصطلاح کو وہ بھول جاتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اس لفظ کے مطلب اور معنی میں تو گم ہو رہے ہیں، اصل میں قرآن کے مفہوم کو سمجھ جائیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، بات صرف اصلاح کی کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو قرآنی اصطلاح میں خاتم اور ختم کے جو معنی ہے، مفہوم ہے، وہ میں بڑی سیدھی سیدھی بیان کر دوں گا۔ ختم یا خاتم کا جو لفظ قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مہر کا ثبت ہو جانا، جہاں پہ کسی جگہ پہ مہر لگ جاتی ہے بس وہاں پہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ جہاں بھی دیکھیں، جس جگہ بھی دیکھیں تو آپ نے یہ چیز محسوس کی ہوگی کہ جہاں پہ جب مہر ثبت ہو جاتی ہے تو وہ چیز سیل ہو جاتی ہے۔ اب وہ رک گیا تو اس کا مطلب ہے بند ہونا اور ہمیشہ کے لیے رک جانا۔ ختم اور خاتم کا مطلب قرآن نے بیان کر دیا۔ اب میں قرآن ہی کی ایک آیت شروع کی، پہلے رکوع میں سورہ بقرہ کی آیت سے ارشاد باری تعالیٰ جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ نے تو مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے سننے پہ، ان کے دیکھنے پہ، اور پھر عذاب عظیم، شدید عذاب کا بھی اس پہ فتویٰ دے دیا۔ تو یہاں ختم کا جو لفظ ہے، اب وہ معاملہ وہاں پہ اللہ نے ختم کر دیا کہ مہر لگ گئی، اب ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں خود ایک جگہ پہ قرآن میں ہی خود دلالت کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ محمد اب مردوں کے باپ نہیں ہے اور وہ انبیاء کو ختم کرنے والے، یعنی انبیاء کے دروازے بند کرنے والے نبی ہیں۔ اب نبوت جتنی بھی ہے اب یہاں پہ رک گئی، یعنی خاتم روکنے والے۔ اب ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔
ہر چیز کی ایک حیت ہوتی ہے، اصول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آج کے دور میں ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں صحابی رسول ہوں تو اسے ایک معیار سے گزرنا ہوگا۔ اگر وہ اس معیار سے گزرتا ہے اور اس کسوٹی پہ پرکھا چاہتا ہے تو تب مانا جائے گا نا۔ صحابی کا معیار اور کسوٹی کیا ہے کہ جس نے حالت اسلام میں نبی کا دیدار کیا ہو، زیارت کی ہو اور ان کے ساتھ وقت گزارا ہو، تو ایسا شخص صحابی ہوگا۔ اگر وہ 1000 مرتبہ یہ کہے کہ میں نے تو روزانہ خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے، میں تو روزانہ نبی علیہ السلام کو اپنے خواب میں دیکھتا رہا ہوں، میں تو ان کی زیارت کر لی، دیدار کر لیا، تو کیا وہ صحابی ہو جائے گا؟ یہ بات نہیں ہے، بات کو سیدھی سیدھی سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ آحد کا بھی ایک قانون ہے اور ایک اصول ہے۔ اس نے ہر الہامی کتاب میں اگلے آنے والے نبی کی بشارت دی ہے اور ہر چیز میں موجود ہے، یہاں تک کہ قرآن میں اللہ نے خود فرما دیا کہ میں نے اس سے پہلی کتاب میں محمد، جس کو احمد کا نام دیا، اس کی میں نے بشارت دی تھی۔ لہٰذا جب اللہ نے قرآن میں محمد کو بشیرم و نذیرا، جب بشیر کا لقب عطا فرمایا تو پھر بشیر کا مطلب ہوتا ہے بشارت دینے والا، تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ وہ اگلے نبی کے لیے بشارت دے دے۔ لہٰذا میں نہایت عاجزانہ، فقیرانہ، مؤدبانہ، حقیرانہ احمدی قادیانی جماعت سے گزارش کرتا ہوں، ایک دفعہ صدق کے دل اور خلوص نیت سے اللہ احد سے رجوع کریں۔ میرا واثق یقین اور ایمان ہے کہ صراط مستقیم یقیناً آپ کی جماعت کا مقدر ہوگا۔ آپ کی جماعت کا عقیدہ اور عقیدت میں بھی مانتا ہوں کہ مناسب ہے، مگر اس عقیدے میں یہ جو آپ نے اس میں ایک قسم کی جمع شدہ بات پھیلا دی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد نبی ہیں اور یہ نبی کی وصیت ہے، یہاں سے آ کے عقیدے میں اس طرح معاملہ خراب ہو جاتا ہے کہ انسان اٹک جاتا ہے۔ چلیں 1 منٹ کے لیے ہم ہر چیز کو نظر انداز کر کے آپ کے ساتھ ایک بات کرتا ہوں اور میری اس بات کو بڑے غور سے سنیں۔ چلیں کہ اگر فرض کر لیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نبی نہیں ہیں، فرض کر لیتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ یہ نبی ہے، تو پھر تو ہم نے اللہ پہ بہتان باندھا۔ اب قرآن میں اللہ پر بہتان باندھنے کی سزا اور اس کی وعید آپ سب کے سامنے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اور اگر یہ فرض کر لیں کہ ہم نے نہیں مانا اور ہم نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ مرزا غلام احمد قادیان صاحب نبی نہیں ہیں، تو نبی شریعت لانے والا نہیں ہوتا، شریعت رسول لاتا ہے۔ تو جب محمد رسول ہیں تو شریعت محمد کی ہوئی۔ آپ نے تو مرزا غلام احمد کو نبی مانا نا، رسول تو نہیں مانا، تو لہٰذا شریعت تو محمد کی ہوگی۔ تو جب شریعت محمد کی ہے تو اس میں اگر یہ نبی آ بھی جاتا ہے تو نبی کلمہ لاتا ہے، رسول شریعت لاتا ہے، قانون لاتا ہے، مسودہ لاتا ہے، آئین لاتا ہے، کتاب لاتا ہے۔ نبی صرف کلمہ لاتا ہے، اور کلمہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے صرف یہ کہنا ہے کہ ہم ایک اللہ کی پرستش کرتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کے آگے جھکیں گے اور ایک ہی اللہ سے ہر چیز کا سوال بھی کریں گے اور دعا بھی کریں گے۔ یہ نبی کا بنیادی جو اس کا مقصد اور پیغام ہوتا ہے۔ تو چلیں 1 منٹ کے لیے فرض کیا کہ مرزا غلام احمد نبی ہیں، تو ہم تو وہ ساری بات مان رہے ہیں کیونکہ شریعت محمد میں تو وہ بات ہے۔ تو جب ہم مان رہے ہیں تو پھر اللہ کے ہاں یہ گمان اور یہ ظن واضح ہے کہ یہاں پہ بخشش کے اور نجات کے راستے بہت کھلے ہیں۔ اور اگر ہم غلطی سے، ناسمجھی سے یہ مان لیں کہ مرزا صاحب جو کہ محترم بھی ہیں، مکرم بھی ہیں، اگر وہ نبی ہیں تو پھر اگر وہ نہ ہوئے تو ہم نے اللہ پہ بہتان باندھ دیا، تو پھر اس سے نجات کہاں ہے؟ تو اتنے چھوٹے سے فرق میں آپ اگر اندازہ لگا لیں تو دونوں صورتوں میں نہ ماننے میں تو نجات کے راستے کھلے ہیں، کیونکہ شریعت تو محمد کی ہے، شارع اسلام تو محمد ہی ہے، نبی تو کلمہ لایا، تو کلمے کو تو ہم نے مان لیا۔ اب اگر ہم ان کی نبوت کو مانتے ہیں تو بہتان باندھتے ہیں، اور اگر ہم ان کی نبوت کو نہیں مانتے تو ہم تو کلمہ مان رہے ہیں، ہم نے ان کی تکذیب نہیں کی، ان کو سزا نہیں دی، ان کو تکالیف نہیں پہنچائیں۔ تو لہٰذا اس اچھے حسن ظن کو رکھتے ہوئے اپنے عقیدے میں آپ لوگ بھی اتنا
اتنا کر لیں کہ باقی آپ بھی توحید پرست ہیں، آپ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کے قائل بھی ہیں، تو لہٰذا اس بات کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ کے نماز بھی صلات بھی آپ کی وہی شریعت محمدیہ کی طرف ہے، روزہ بھی آپ کا ہے، لہٰذا اس طرح اصلاحی پہلو نکل آئے گا۔ بس ایک بات سے آپ لوگ بس یہ چھوڑ دیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں، ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں۔ ہم ان کی عالمانہ علمی ادبی اور ان کی قابلیت کا اعتراف کرتے ہیں، صاحب علم ہے، صاحب تعلیم ہے، اور وقت کے مجدد بھی مان لیتے ہیں۔ چلیں ہم ان کو وقت کے ایک اعلیٰ شخصیت بھی تسلیم کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کو مجتہد بھی مان لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس لفظ کو اگر نکال دیتے ہیں تو میرے خیال میں اتنا بڑا بگاڑ نہیں ہے، ایک جگہ ہو جائیں گے، پیار ہوگا، محبت ہوگی، اکٹھے بیٹھیں گے، اکٹھے کریں گے، وہی نمازیں ہوں گی، وہی مساجد ہوں گے، وہی پیار ہوگا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اللہ پہ بہتان باندھنا بہت ہی شدید عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، شرک کے بعد اللہ پر بہتان بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کر لیتے ہیں، اس معاملے کو اللہ ہی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ چلیں یہاں پہ جھگڑے کو ختم کرتے ہیں، بلکہ اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اگر وہ نبی تھا یا نبی نہیں ہے وہ اللہ جانے اور اس کے معاملات جانے۔ ہمارے لیے وہ قابل عزت شخصیت تھے، قابل فہم شخصیت تھے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن بشر کی حیثیت سے اور علم کی حیثیت سے اور باقی جو ان کے اندر نظریات ہیں، جو ان کے کتابیں ہیں، اگر ان میں اچھی باتیں ہیں اور شریعت اسلام کے مطابق ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس بات پر رجوع کریں، میری آپ سے گزارش ہے، میں نہایت گزارش سے کہتا ہوں کہ میری بات نہیں صرف اللہ کے لیے، میرے لیے نہیں، اللہ کے لیے، کیونکہ آپ بھی محبت اللہ سے ہی کر رہے ہیں اور یہ بھی معاملہ آپ اللہ کے لیے ہی کر رہے ہیں نا۔ کسی کو نبی ماننا، کسی کو رسول ماننا، کسی کو فرشتہ ماننا، کسی کو کوئی ولی ماننا، اللہ کے لیے ہی کر رہے ہیں، تو صرف اللہ کے ہی لیے سوچیں اور اس بات کو میرے اس نظریے کے حساب سے لے لیں، اس میں سب کی بہتری ہے، کل عالم کی، کل جہان کی، کل کائنات کی روئے زمین پہ امن ہوگا، پیار ہوگا، کفر کے فتوے ختم ہو جائیں گے اور پیار بڑھے گا۔ بس میں نے یہی کہنا تھا اور میرا آپ سے یہی التجا ہے کہ ہم سب کو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے کہنا مانگنا چاہیے، کیونکہ محمد جو ہیں وہ آخری رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں، ہمارا تو یہی نظریہ ہے۔ باقی اگر اس کے بعد کوئی آیا یا نہیں آیا، اللہ نے بھیجا یا نہیں بھیجا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم تو شریعت محمدی پر چل رہے ہیں اور جو بھی آئے گا وہ بھی شریعت محمدی پر چلے گا۔ اب ہم اسے کوئی اور تعارض نہیں رکھتے، ہمارا کسی سے کوئی تعارض نہیں ہے اور نہ ہم کسی بات میں الجھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سیدھا اور صاف چلانا چاہتے ہیں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء ختم المرسلین رحمتا للعالمین، والسلام علی المرسلین والنبیین والمؤمنین والصالحین والمتقین والحمد للہ رب العالمین۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی علیہ وبارک علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔